انسان انسان کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا. یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ ملک کا نظریہ ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان کا نظریہ ہے کہ انسان انسان کی غلامی نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگوں نے 300 سال جو انگریزوں کے خلاف محنتیں کی، اس کی تعریف آپ کچھ بھی کر دیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی جسٹیفیکیشن کر دیں، ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے اکابر کی ان 300 سالہ محنتوں کی ریزن یہی تھی کہ انسان انسان کی غلامی میں نہیں آ سکتا، مسلمان کسی کافر کی غلامی کے اندر نہیں جی سکتا. اس لیے ان کافروں کو، ان انگریزوں کو نکالو. ہمارا ملک تھا، ہماری زمین تھی، ہمارے حکمران تھے، انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے کھپائی کیا اور ہم کو غلام بنایا. جب ہمیں غلام بنایا جائے گا تو ہم غلامی کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انسان ایک ہی ذات کا غلام ہو سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام بن چکے ہیں، ہم کسی دوسرے کی غلامی کے اندر نہیں آ سکتے. یہ وہ نظریہ تھا جس کو آج بھی مسلمان، کافر تو کافر، مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیں بالکل صاف ہے، ہم اللہ کی غلامی کے اندر ہیں، ہم اللہ کی غلامی کے اندر ہیں. میں بات بالکل صاف کرتا ہوں، ہم اللہ کے سلیو ہیں. ہمارا بہتر نام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تم جب بچوں کو نام رکھو تو بہترین نام رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو. آپ نے غور بھی کیا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن کو سرکار نے کیوں انڈوز کیا تھا، سرکار نے کیوں بیان کیا تھا، ریکمینڈ کیا تھا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو؟ اس لیے کیا تھا کہ تیرے نام کے اندر بھی یہ نظریہ بیٹھ جائے کہ تو غلام ہے وہ بھی اللہ کا، تو غلام ہے وہ بھی رحمان کا. عبد الرحیم تو غلام ہے رحیم کا. عبد الجبار تو غلام ہے جبار کا. عبد المؤمن تو غلام ہے مؤمن کا. عبد المہیمن تو غلام ہے مہیمن کا. اور عورتوں کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا کہ نام رکھو، امت اللہ رکھو، امت الرحمن رکھو، امت الرحیم رکھو. کیا مانے؟ میں غلام باندھی ہوں اللہ کی، میں باندھی ہوں رحمان کی، میں باندھی ہوں رحیم کی، میں باندھی ہوں مومن کی، مہیمن کی. یہ نظریہ آج امت کے اندر بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں غلامی پسند ہے، لیکن وہ مخلوق کی غلامی نہیں، وہ خالق کی غلامی. ہم غلامی کو اپنے گلے کا ہار سمجھتے ہیں، انسانوں کی نہیں، جانوروں کی نہیں، بتوں کی نہیں، پاور کی نہیں، پیسوں کی نہیں، اللہ کی غلامی کو، اللہ کی غلامی کو. تو آج کے اس دن بھی ہم اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عالم میں اس نظریے کو لے جائیں کہ انسان انسان پر کبھی قابو نہیں پا سکتا. آپ کیا حکومت کریں گے کسی پر؟ آپ نے کیا حکومت کر کے دکھائی ہے کسی پر؟ حکومت تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی حکومت گلی کے چوراہے پر چلے گی، آپ کی حکومت میرے گھر کے اندر نہیں چل سکتی، آپ کی حکومت میرے اپنے اندر نہیں چل سکتی. میرے اپنے اندر چلے گی اس کی جو میرے اپنے اندر کو دیکھ رہا ہو. میرے اپنے گھر کے اندر چلے گی رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں، تنہائی میں، خلوت میں، انجمن میں، جلوت میں، ہر ایک جگہ اسی کی حکومت چل سکتی ہے جو ہر ایک جگہ، ہر ایک وقت، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے غلامی کو اپنے لیے پسند کیا ہے، لیکن یہ ایسی غلامی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کی غلامی. کسی مخلوق کی غلامی کو ہم کبھی پسند نہیں کر سکتے. بہت براڈ ہے یہ مضمون، اگر میں اس کو پھیلاؤں تو آپ کی عقل دنگ ہو کر رہ جائے گی. ہم سیاست میں کسی کی غلامی کے اندر نہیں آئیں گے، ہم پولیٹکس میں کسی کی غلامی کے اندر نہیں آئیں. اس بندے کی تھیوری اچھی ہے، اس بندے کا پریزنٹیشن اچھا ہے، یہ پارٹی بہت اچھی موو کر رہی ہے، اس پارٹی کے اندر مسلمانوں کو سیٹ مل سکتی ہے، مسلمانوں کا پاور نہیں. ہم کسی پارٹی کی غلامی میں نہیں آئیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اللہ کی غلامی کو اپنے لیے رہنما سمجھتا ہو، جو اللہ کی غلامی کو اپنے لیے اصل اصول سمجھتا ہوں. خود سرکار فرماتے ہیں، اپنا تعارف سرکار کرتے ہیں، اپنے بارے میں سرکار اس طرح اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا
غلام ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. میں اللہ کا غلام ہوں، غلاموں میں سے ایک غلام میں ہوں اللہ کا، اور ان میں سے مجھے اللہ نے ان غلاموں میں سے ایک غلام کو پک کیا اور اس کو اپنا رسالت عطا کر دیا. وہ رسول میں ہوں، وہ رسول میں ہوں. تو سرکار کی پہلی آئیڈینٹیفیکیشن جو اللہ کو بھی پسند آئی، قرآن مجید میں معراج کا جب واقعہ اللہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ادا کو بیان کرتے ہیں. خوبصورت ادا کون سی ہے پتہ؟ اللہ کے نبی خوبصورت تھے، اس کو بیان نہیں کیا. اللہ کے نبی شرمیلے تھے، اس کو بیان نہیں کیا. اللہ کے نبی عرب، اس کو بیان نہیں کیا. اللہ کے نبی اچھا بول، اس کو بیان نہیں کیا. اللہ کے نبی سے اللہ کی محبت تھی، اس کو بیان نہیں کیا. اللہ نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے غلام کو معراج میں بلایا، جس نے اپنے غلام کو معراج میں بلایا. اللہ کو سرکار کی ادا جو سب سے زیادہ تھی وہ غلامی والی ادا تھی، وہ سلیو والی ادا تھی. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میرا علم کیا معنی رکھتا ہے، میری عقل کیا معنی رکھتا ہے، میرا سٹیٹس کیا معنی رکھتا ہے؟ سب کچھ اللہ کے سامنے غلام. اسی کو اللہ نے پروو کیا. نمازوں میں تم جھکو میرے آگے، رکوع کرو میرے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اپنی پیشانی جو سب سے انسان کی مقدس حصہ اس کو زمین پر رگڑو اور پروو کرو کہ تم میرے غلام ہو. اور اللہ کی غلامی انسان کی عزت. اللہ کی غلامی سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، اللہ کی غلامی سے انسان ذلیل نہیں ہوتا. اللہ کی غلامی سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی غلامی سے انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کی غلامی کو کوئی چھوڑے گا تو یہ بندہ کسی دوسرے کا غلام بن کر رہے گا، بن کر رہے. اللہ کی ایک در کو چھوڑا، ہزاروں در پر اپنے پیشانی رگڑ رہا ہے، ہزاروں در پر، ہزاروں مزارات پر پیشانی رگڑ رہا، ہزاروں درگاہوں پر پیشانی گھس رہا، ہزاروں لوگوں کے چوکٹوں پر جا رہا، اس کے سامنے جھک رہا، اس کی منت کر رہا، اس کی آؤ بھگت کر رہا، اس کے ساتھ چاپلوسی کر رہا، اس کے ساتھ نخرے کر رہا، اس کے ہاتھ پکڑ رہا، اس کے پیر پکڑ رہا. اپنی عزت کو ایک در میں نہیں جھکایا، ہزاروں در پر اسے جھکانے کی ضرورت پڑی. اب دیکھو کافروں کو جا کر جو ایک در پر نہیں جھکے، ہر ایک چیز پر وہ جھک رہے ہیں. پتھر کو سجدہ کیا، مٹی کو سجدہ کیا، دریا کو سجدہ کیا، کتوں کو سجدہ کیا، بیلوں کو سجدہ کیا، دنیا کی ہر ایک اچھی ہر ایک بری چیز کو سجدہ کیا، یہاں تک انسانوں کے شرمگاہوں کا سجدہ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کی انسانیت ختم ہو گئی. انہوں نے ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، ایک اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر نہیں ڈالا. ہزاروں لوگوں کی غلامی ان کے مقدر میں آ گئی. یہ نظریہ آپ کو اٹھانا ہوگا، یہ نظریہ اس دعوت کو آپ کو اٹھانا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی غلامی پسند ہے، اس کی غلامی کے علاوہ ہم کسی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے. میرے نفس کی غلامی کو قبول نہیں کروں گا، میرے بیوی بچوں کی غلامی کو قبول نہیں کروں گا، میرے مال کی غلامی کو قبول نہیں کروں گا، میرے سٹیٹس کی غلامی کو، میرے پاور کی غلامی کو، میرے پارٹی کی غلامی کو، میرے انجمن کی غلامی کو، میرے تنظیم کی غلامی کو، میرے گروپ کی غلامی کو، میری ذات کی غلامی کو، میرے ملک کی غلامی کو، میرے فلاں کی غلامی کو، میرے فلاں کی کسی کی غلامی نہیں. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے. یہ انسان، یہ مسلمان اپنے دل و دماغ کے اندر پہلے اتارے اور لوگوں کو سمجھائے، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائے کہ ہم ایک ہی غلامی کریں گے، ہم ایک ہی غلامی میں آئیں گے، اور وہ اس کی غلامی جو ہم سے واقعتاً بڑا ہے، جو میرے ایکول ہے، اس کی غلامی کروں گا تو میرے لیے کچھ نہیں ملنے کا. جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے پال رہا ہے، جس کے قبضے میں میری روح ہے، ایک جھٹکے میں وہ میری روح نکال سکتا ہے، اسی کے پاس سے کھڑے ہو کر مجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. ایسی ذات کی غلامی کوئی معمولی چیز نہیں ہے.